قدیم مصر کی تاریخ میں 2613 قبل مسیح سے 3130 قبل مسیح کے دورانیے کو قدیم بادشاہت کا دور یعنی اولڈ کنگڈم کہا جاتا ہے۔ اس 483 برس کے دور میں کل 3 شاہی گھرانوں کے کئی بادشاہوں نے حکومت کی۔ ان میں ایک خاندان ایسا تھا جس نے اہراموں کی تعمیر کے عمل کو عروج تک پہنچا دیا تھا۔ یہ تھا مصر کا چوتھا شاہی گھرانہ۔ غزہ کے مقام پر ہزاروں برس سے دنیا کی توجہ کا مرکز اہرام مصر اسی شاہی خاندان کی عظیم تعمیرات ہیں۔ اس شاہی گھرانے کے ان کارناموں کے باعث اس دور کو اہراموں کا زمانہ یا اہرام تعمیر کرنے والوں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس شاہی خاندان کے بانی سے متعلق بتائیں گے جس کا نام تھا فرعون سنیفرو۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، قدیم مصر کے تیسرے شاہی گھرانے کا آخری بادشاہ ہونی تھا۔ دیگر بادشاہوں کی مانند اس کی کئی بیویاں اور لونڈیاں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ سنیفرو ہونی کی کسی کم تر بیوی یا رکھیل سے پیدا ہوا تھا۔ عموماً مصر کے بادشاہوں کی ایک اہلیہ کے پاس چیف یا مرکزی خاتون کا کردار ہوا کرتا تھا، جبکہ باقی خواتین کم تر بیویوں یا داشتاؤں کی حیثیت سے بادشاہ کے ساتھ رہتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کم رکھیل یا کم تر بیوی کے وطن سے پیدا ہونے والا بچہ مصر کے تخت پر کیسے براجمان ہوا؟ تاریخ دانوں کے مطابق سنیفرو نے بادشاہ ہونی کی بیٹی اور اپنی سوتیلی بہن ہیٹیفیر سے شادی کر لی تھی۔ قدیم مصر میں سوتیلی بہنوں سے شادی کا رواج عام تھا۔ اس طرح کئی افراد تخت پر بیٹھنے میں کامیاب ہوئے تھے اور سنیفرو بھی اسی راستے طاقتور فرعون بنا تھا۔ مصر کا تخت سنبھال کر سنیفرو چوتھے شاہی گھرانے کا پہلا فرعون بن گیا۔ یہ لمحہ مصر کی ترقی اور خوشحالی میں ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوا۔ آخر کیسے؟ اقتدار سنبھالنے کے بعد سنیفرو نے جہاں مصر کے مقامی وسائل کو بہترین انداز میں استعمال کیا، وہیں ملک کی طاقت اور مالی اور افرادی وسائل بڑھانے کے لیے دیگر ممالک پر حملے کیے۔ اس فرعون نے بیرونی دنیا سے تجارت کو بھی فروغ دیا اور ایسی مصنوعات کی درآمد کو آسان بنایا جنہیں مصر کی ترقی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ سنیفرو نے ملک میں بحری جہازوں اور کشتیوں کی تعمیر کے شعبے کو ترقی دی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس فرعون کے دور میں تعمیرات کے شعبے میں نمایاں ترقی ہوئی۔ مندروں، مقبروں اور اہراموں کی تعمیر کے لحاظ سے ان کے دور کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصری تاریخ کے محقق باربرا واٹرسن نے ان کے تخت نشین ہونے پر لکھا کہ سنیفرو نے قدیم بادشاہت کے سنہری دور کا آغاز کیا تھا۔ چلیں اب اس فرعون کے اقدامات کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے مصر میں بحری جہازوں اور کشتیوں کے تعمیر کے شعبے میں فرعون سنیفرو کے اقدامات پر نظر دوڑا لیتے ہیں۔ مصر چونکہ صحراؤں پر مشتمل تھا جہاں لکڑی کی کمی تھی، اس لیے اسے بحری جہاز اور کشتیوں کی تعمیر کے لیے دیگر ممالک سے لکڑی کی ضرورت رہتی تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق بحری جہاز اور شاہی کشتیوں کی تعمیر کے لیے انتہائی قیمتی دیار کے درخت کی لکڑی درکار ہوتی تھی۔ اس لکڑی کی امپورٹ کے لیے سنیفرو نے خصوصی اقدامات اٹھائے۔ درآمدات کو آسان بنانے کے لیے دیگر ممالک سے بات چیت کی گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق جہازوں اور کشتیوں کی تعمیر کے لیے مصر جس ملک سے لکڑی درآمد کرتا تھا، ان میں لبنان بھی شامل تھا۔ بادشاہ کے ان اہم اقدامات کی بدولت بحری جہازوں کی تعمیر کے شعبے میں بہتری آئی تھی۔ سنیفرو کے دور حکومت میں بحری جہاز اور سرکاری کشتیوں کی تعمیر سے ایک جانب مصر کی تجارت کو فروغ ملا تو دوسری جانب ملک کا بحری دفاع مضبوط ہوا۔ فرعون سنیفرو کا مصر کو طاقتور بنانے کا ایک اور اہم اقدام دیگر ممالک پر حملے کر کے وہاں کے وسائل کو مصر کی ترقی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوسروں کے وسائل کی لوٹ مار بھلا کیسا کارنامہ ہوا؟ دوستو، اخلاقی لحاظ سے ایسا کرنا غلط ہوگا، مگر دنیا کی تاریخ کے تمام طاقتور ممالک کا آج تک یہی وتیرہ رہا۔ کمزور ممالک کے وسائل کا سپر پاورز کی جانب سے استعمال کوئی راز نہیں۔ برطانیہ نے صدیوں تک دیگر ممالک کے ساتھ برصغیر کے وسائل کو لوٹ کر اپنی ترقی کے لیے استعمال کیا۔ آج کے جدید دور میں یہی الزام امریکہ پر لگتا ہے۔ آج سے 4500 برس قبل فرعون سنیفرو کا مصر بھی یہی تو کر رہا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق مصر کی ترقی کے لیے درکار وسائل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فرعون سنیفرو نے نوبیا، سائنائی اور لیبیا پر حملے کیے۔ ان حملوں کے نتیجے میں مصر نے ہزاروں افراد کو قیدی بنایا اور لاکھوں جانور قبضے میں لے لیے گئے۔ اس کے علاوہ مصر کو اس دور میں جواہرات کے لیے درکار فیروز نامی دھات کے حصول کے لیے تجارت کے ساتھ ساتھ یہ جنگی مہمات بھی کام آئیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ فرعون سنیفرو نے ان وسائل کو کیسے استعمال کیا تھا؟
دوستو، اپنے ملک کے دیگر حکمرانوں کی مانند فرعون کا منصب سنبھالنے کے بعد سنیفرو بھی بڑے بڑے تعمیراتی منصوبے بنانے کا خواہاں تھا۔ وہ مندر، مقبرے اور دیگر یادگار عمارتیں بنانے کے لیے بے چین تھا۔ اس کے یہ منصوبے مصر کے مقامی وسائل سے حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتے تھے، اس لیے اسے دنیا کے دیگر ممالک کے وسائل کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے مصر کی طاقت کو تجارت سے بڑھانے کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے خلاف جنگیں بھی کی اور وہاں سے افرادی قوت اور مالی وسائل لوٹ کر اپنے ملک میں تعمیراتی پروجیکٹس کی تکمیل کی۔ قدیم مصری تاریخ کی محقق باربرا واٹرسن نے سنیفرو کی ان جنگی مہمات کے نتیجے میں مصر کو ملنے والے وسائل پر لکھا ہے کہ سنیفرو نے فیروزہ دہات میں مصر کے مفادات کے تحفظ کے لیے سائنائی پر فوجی چڑھائی کی قیادت کی۔ اس کے علاوہ لیبیا اور نوبیا پر حملے کیے۔ نوبیا پر حملے کے نتیجے میں 7,000 قیدی اور 2 لاکھ جانور مصر لائے گئے، جبکہ لیبیا پر حملے کے نتیجے میں 11,000 قیدی اور 13,100 جانور لائے گئے۔ ان قیدیوں سے کانوں کی کھدائی کا کام کروایا گیا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق سنیفرو نے دیگر ممالک کے ان قیدیوں کو اپنے اہم تعمیراتی منصوبے میں استعمال کیا تھا۔ ان قیدیوں سے بڑے تعمیراتی منصوبوں کے لیے پتھروں کی کھدائی کرائی گئی۔ اگرچہ سب سے پہلے اہرام کی تعمیر کا کریڈٹ فرعون جوزر کو دیا جاتا ہے، تاہم اہرام کو اپنی اصل شکل میں لانے کا سہرا سنیفرو کو دیا جاتا ہے۔ اس فرعون نے ایک نہیں بلکہ 3 اہم اہرام تعمیر کیے تھے۔ سنیفرو نے پہلا اہرام میڈوم کے مقام پر تعمیر کرایا۔ اس اہرام سے متعلق ریسرچر کا دعویٰ ہے کہ یہ اصل میں اس کے والد ہونی کا منصوبہ تھا، لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کی تکمیل نہیں کرا سکا تھا۔ جب سنیفرو تخت نشین ہوا تو اس نے اس پیرامڈ کو مکمل کرایا، لیکن اس پیرامڈ کے ساتھ بنائی جانے والی دیگر عمارت جیسا کہ مندروں وغیرہ کو ادھورا چھوڑا گیا تھا۔ اسکالرز کے مطابق اس پیرامڈ کی تعمیر کے دوران کئی غلطیاں ہوئی تھی اور اس کی عمارت جلد ہی گر گئی تھی۔ اب 2 ایسی بڑی پیرامڈز کا ذکر کرتے ہیں جنہیں سنیفرو کے ذاتی پروجیکٹس کہا جاتا ہے۔ یہ تھی قدیم مصر میں بینٹ پیرامڈ اور ریڈ پیرامڈ۔ پہلے بینٹ پیرامڈ کی بات کر لیتے ہیں۔ اس پیرامڈ کو اس انداز سے تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ ایک جانب جھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اہرام کا جھکاؤ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ تعمیری عمل کے دوران کاریگروں اور مستریوں کے غلط انداز کے باعث اس کی شکل میں جھکاؤ کا پہلو آ گیا تھا۔ بعض ماہرین کا موقف ہے کہ دوران تعمیر اس کے نامکمل ڈھانچے میں شگاف پڑ گئے تھے تو کاریگروں کو تعمیر کا زاویہ تبدیل کرنا پڑا تھا، جس سے اس پیرامڈ کی شکل میں جھکاؤ آ گیا۔ بہرحال فرعون سنیفرو کی جانب سے پیرامڈ کی تعمیر کی دوسری کوشش تھی۔ اگرچہ اس کی تعمیر میں بھی خامیاں تھی، لیکن ان غلطیوں نے فرعون کو مایوس نہیں کیا۔ اس کے پاس جنگی مہمات سے لوٹے گئے وسائل تھے۔ وہ تیسری پیرامڈ کی تعمیر کی جانب بڑھا۔ یہ تھی سرخ یا ریڈ پیرامڈ۔ اس پیرامڈ کو داشور کے مقام پر بینٹ پیرامڈ سے کچھ دور تعمیر کرایا گیا تھا۔ مصر کی وزارت سیاحت اور نوادرات کی ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق اس پیرامڈ کے بلاک زنگ آلودہ ہونے کے باعث سرخی مائل رنگ اختیار کر گئے، اس لیے اسے ریڈ پیرامڈ کہا جانے لگا۔ اس پیرامڈ کی تعمیر پر 10 برس کا عرصہ لگا تھا۔ یہ 344 فٹ بلند ہے۔ ماہرین نے اسے مصر کی تاریخ میں بنائی جانے والی پہلی کامیاب حقیقی پیرامڈ قرار دے دیا۔ یہ قدیم مصر کی 3000 سالہ تاریخ کی تیسری بڑی پیرامڈ تھی۔ یہ تھے قدیم مصر کے چوتھے شاہی خاندان کے پہلے فرعون سنیفرو کے دور حکومت کے اہم اقدامات۔ اہم بات یہ ہے کہ اس فرعون نے کتنا عرصہ حکومت کی تھی۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق سنیفرو کا اقتدار 24 برس رہا، جبکہ کچھ کے بقول یہ اقتدار 30 سے 48 برسوں پر محیط تھا۔ ریسرچرز کے مطابق اس بادشاہ کے 8 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ سنیفرو کی موت کے بعد اس کا بیٹا خوفو اقتدار پر بیٹھا، وہ خوفو جس کے کارنامے آج کی دنیا تک زندہ ہیں۔ آخر فرعون خوفو کا وہ کارنامہ کیا ہے جس نے 45 صدیوں سے سائنسدانوں کو امتحان میں ڈال رکھا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔